کون رسول اللہ اور کون اللہ؟ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا، پتیل کا، موتی کا یا یاقوت کا؟ معاذ اللہ۔ برق آسمانی، بلائے ناگہانی یا خدائی جلاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے ہم سفر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفر کی جو رسم کو کرتے ہو تم، قبر اپنی آگ سے بھرتے ہو تم، جان و دل سے راہ سنت پر چلو، اور جو راہیں ہیں ان پر مت چلو۔ ابو یعلی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مغرور سردار کے بلاوے کو بھیجا۔ جواباً اس نے کہا، کون رسول اللہ اور کون اللہ؟ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا پتیل کا؟ پناہ بخدا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ایلچی واپس آیا اور دربار رسالت مآب میں سارا ماجرا کہہ سنایا، اور ساتھ ہی کہا کہ دیکھیے، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ متکبر و مغرور شخص ہے، آپ اسے نہ بلوائیں۔ آپ نے فرمایا، دوبارہ جاؤ اور اس سے یہی کہو۔ اس آدمی نے جا کر پھر بلایا، لیکن اس فرعون صفت نے پہلے والا جواب دہرا دیا۔ قاصد نے پلٹ کر حضور رحمت عالم سے عرض کر دیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھیجا۔ اس مرتبہ بھی اس بدبخت و مردود نے پیغام رسالت سن کر پھر وہی جواب دہرانا شروع کیا۔ کیا ہی تھا کہ یک بارگی ایک بادل اس کے سر پر آ گیا، ہولناکی سے کڑکا، پھر اس میں سے شعلہ بار بجلی گری اور ایک آن میں اس کے سر سے کھوپڑی اڑا گئی۔ اس کے بعد یہ آیت الہی نازل ہوئی، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ الرعد آیت 12-13۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک یہودی حضور کے پاس آیا اور گویا کہ بے باکانہ جسارت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ خدائے تعالیٰ تانبے کا ہے یا موتی کا یا یاقوت کا؟ معاذ اللہ۔ ابھی اس بددہن و بد باطن کا سوال پورا نہ ہوا تھا کہ یکایک برق آسمانی گری اور وہ ہلاک ہو گیا اور آیت مذکور اتری۔ اس آیت کے شان نزول میں عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کا قصہ بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ دونوں عرب سردار مدینہ میں حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو مان لیں گے، لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمیں آدھوں آدھ کا شریک فرما لیں۔ آپ نے انہیں اس سے مایوس کر دیا۔ تب ملعون عامر گویا ہوا کہ واللہ میں لشکروں سے عرب کے سارے میدان بھر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جھوٹا ہے، خدا تجھے یہ وقت ہی نہیں دے گا۔ پھر یہ دونوں اس بدنیتی سے مدینے میں ٹھہرے رہے کہ موقع پا کر حضور کو حالت غفلت میں معاذ اللہ قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک روز انہیں موقع مل گیا، ایک نے تو آپ کو سامنے سے باتوں میں لگا لیا، جبکہ دوسرا تلوار تولے پیچھے سے آ گیا، لیکن پاسبان حقیقی نے آپ کو ان کی رذالت سے بچا لیا۔ اب یہ یہاں سے بے مراد ہو کر چلے اور اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کی غرض سے عرب کو آپ کے خلاف ابھارنے لگے۔ اسی تگ و دو میں تھے کہ شہنشاہ عالم نے ان میں سے ایک اربد پر آسمان سے ناگہاں بجلی گرا دی اور وہ واصل جہنم ہو گیا، جبکہ عامر طاعون کی گلٹی سے گرفتار بلا ہوا اور وہ اسی میں سسکتے اور بلکتے تڑپتے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اور انہی جیسوں کے لیے یہ آیت اتری کہ شہنشاہ عالم جس پر چاہے بجلی گراتا ہے اور جب چاہے نمونہ عبرت بناتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب مسلمانوں کا حال وہی تیرا حال۔ اس نے کہا پھر تو میں مسلمان نہیں ہوتا، اگر آپ کے بعد اس امر کا والی میں بنوں تو میں دین قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ امر خلافت نہ تیرے لیے ہے نہ تیری قوم کے لیے، ہاں ہمارا لشکر تیری مدد پر ہوگا۔ اس نے کہا اس کی مجھے ضرورت نہیں، اب بھی نجدی لشکر میری پشت پناہی پر ہے، مجھے تو کچے پکے کا مالک کر دیں تو میں دین اسلام قبول کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے، تاہم عامر یہ کہے بنا نہ رہ سکا کہ واللہ میں مدینے کو چار طرف سے لشکروں سے گھراؤ کر لوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ یعنی شہنشاہ عالم تیرا یہ ارادہ پورا نہیں ہونے دے گا۔ اب ان دونوں نے باہم مشورہ کیا کہ ایک تو رسالت مآب کو باتوں میں لگائے، جبکہ دوسرا ملعون تلوار سے آپ کا کام تمام کر دے۔ پھر ان یعنی آپ کے خاندان میں سے لڑے گا کون؟ زیادہ بھی ہوا تو دیت دینے سے پیچھا چھٹ جائے گا۔ اب یہ دونوں پھر آپ کے پاس آئے۔ عامر نے کہا ذرا آپ تھوڑا ادھر آئیے، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اٹھے، اس کے ساتھ چلے، ایک دیوار کے نیچے وہ آپ سے باتیں کرنے لگا۔ حضور بھی کھڑے ہوئے سن رہے تھے۔ اربد خبیث نے موقع پا کر تلوار پر ہاتھ رکھا اور اسے میان سے باہر نکالنا چاہا، لیکن انہونی ہو گئی۔ شہنشاہ عالم نے اس کا ہاتھ مفلوج کر دیا، تلوار اس سے نکالی ہی نہ جا سکی۔ کافی دیر گزر گئی، تب اچانک حضور کی نظر پشت مبارک کی طرف اٹھی تو آپ نے یہ حالت مشاہدہ کر لی، چنانچہ آپ لوٹ کر وہاں سے چلے آئے۔ منصوبہ ناکام ہونے پر یہ دونوں مدینہ سے نکلے اور حرہ راقم میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، لیکن حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر وہاں پہنچے اور وہاں سے دونوں کو نکالا۔ مقام رقم میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ ایک کو ملی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، بلائے ناگہانی بن کر آسمان سے بجلی گری اور اربد وہی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ عامر یہ صورت دیکھ کر یہاں سے بھاگم بھاگ چلا، مگر جریح کے مقام پر پہنچا تھا کہ اسے طاعون کی گلٹی نے دبوچ لیا۔ قبیلہ بنو سلول کی ایک عورت کے ہاں اس نے پناہ لی۔ کبھی کبھی وہ اپنی گردن کی گلٹی کو بے قرار و بے چین ہو کر دباتا اور تعجب سے کہتا یہ تو ایسی ہے جیسے اونٹ کی گٹائی ہوتی ہے، ہائے افسوس کہ میں سلولیہ عورت کے گھر پر مروں گا، آہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنے گھر ہوتا مرتا۔ بوجہ حسرت و یاس آخر اس سے نہ رہا گیا، گھوڑا منگوایا، سوار ہوا اور چل دیا، لیکن وائے بد نصیبی کہ راستے ہی میں لقمہ اجل بن گیا۔ سامعین کرام، ان قصص و واقعات اور آیات الہیہ میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان پوشیدہ ہے۔ اگر حالات کا بغور مشاہدہ فرمائیں تو گزشتہ 1400 سال سے یہ لرزا دینے والے حقائق آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ گستاخان قرآن اور شاتمان رسول کے اوپر عذاب الہی کا کوڑا مسلسل برستا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ تو ابھی حالیہ مہینوں کا ہی واقعہ ہے کہ دین اسلام کو کینسر قرار دینے والا بے ادب و گستاخ شخص طارق فتح نامی خود اسی مہلک مرض کینسر ہی کے ہاتھوں کینیڈا ہسپتال میں سسک کر بے بسی و بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ نہ تو دنیا کا کوئی طاقتور اسے بچا سکا اور نہ جدید دور کی بہترین ٹیکنالوجی کسی کام آ سکی۔ اس منظرنامے کے باوجود سویڈن کے ایک بدبخت و بد نصیب شخص نے اب ایک بار پھر کلام اللہ شریف کی توہین و تذلیل کی حماقت آمیز جسارت کر ڈالی ہے۔ اگرچہ اس بار بھی حسب سابق اہل اسلام کو یقین کامل ہے کہ جس طرح ماضی بعید و قریب کے کئی شاتمان رسول و شاتمان قرآن ذلت و نکبت کا شکار ہو کر کبھی آسمانی بجلی کے ذریعہ، کبھی زلزلوں کی بنیاد پر اور کبھی گھنونے امراض میں پھنس کر سسکتے بلکتے قدرت کے عذاب و عذاب کا نشان بن گئے، اسی طرح یہ موذی و ناہنجاز بھی اگر تائب نہ ہوا تو بالآخر اپنے انجام بد کو جا پہنچے گا۔ مگر دور جدید کے مہذب معاشرے کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس موذی کے جارحانہ، مفسدانہ، جاہلانہ اور شرمناک قدم کی پرزور لفظوں میں مذمت کرے
لہذا ہم قرآن کریم کو کلام رب جلیل ماننے والے غیر مسلم کمیونٹی کے سامنے اپنا بھرپور احتجاج رقم کراتے ہوئے یہ مبنی بر عدل مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں اور با اثر و صاحب عنان حکمران اس ملعون کو جس نے اپنے منحوس و ناپاک قدموں سے قرآن الہی کو روندا اور آگ لگائی ہے عبرتناک سزا دیں تاکہ دی گئی تعزیر و عقوبت شرپسندوں کے لیے مثال بن سکے۔ بہتر یہی ہے کہ عذاب الہی آنے سے قبل ہی مطلوب مجرم کو دنیا خود سزا دے کر اس عظیم ذات کے سامنے سرخرو ہو جائے، ورنہ اس کا فیصلہ تو پہلے ہی موجود ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الحجر آیت نمبر 9۔ یعنی ذرہ بھر شبہ نہیں کہ اس ذکر قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تائب و نادم ہونے کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھانے والے کو جب وہ پکڑتا اور جکڑتا ہے تو پھر پناہ کہیں بھی نہیں ملتی، لہذا خبردار، فی امان اللہ۔